السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، جو غزہ امن معاہدے کی خبریں سامنے آئیں اور جو وائٹ ہاؤس کی جانب سے تفصیلات سامنے آئیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے بھی اپنا رد عمل دیا، ویلکم بھی کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آج کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق فلسطین نے حماس کے غیر مسلح ہونے کی جو شق شامل ہے اس میں ترمیم کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ایک سیاسی جماعت ہے اس کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ ان جو بھی ڈیٹیلز ہیں معاہدوں کے حوالے سے اس پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ خود بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوئے، اس انتخابات میں جن خرابیوں کا ایک ذکر کیا گیا یا جو سوالات اٹھائے گئے اس پر پہلے بھی کچھ رپورٹ سامنے آ چکی ہیں، لیکن آج جو رپورٹ سامنے آ رہی جو کل کامن ویلتھ کی جانب سے جاری کی گئی ہے اس میں بھی کچھ خرابیوں کا ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے یا گرفتاریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ملک کے اندر اپوزیشن اپنی جگہ، لیکن جو اتحادی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کے درمیان ایک لفظی جنگ جو ہے گزشتہ کئی روز سے جاری ہے، اور آج ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا کل قومی اسمبلی سے واک آؤٹ اور جو ان کا رد عمل تھا اس کے بعد آج حکومت نے انگیج کیا ہے۔ آج ایک اہم ملاقات اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں بھی ہوئی ہے۔ ان ایشوز پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن ہم پروگرام کے ابتدا میں جو غزہ امن معاہدہ ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم آغاز کریں گے گفتگو کا۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ اس وقت جو غزہ کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، گزشتہ دو روز سے جو غزہ امن معاہدہ ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ویلکم کیا، ڈار صاحب نے بھی کل پریس کانفرنس کی۔ اس پر کوئی کنفیوژن ہے، مختلف بیانات آ رہے ہیں، یا آپ اوورآل کس طرح دیکھ رہے ہیں اس معاہدے کو؟ دیکھیں، کنفیوژن تو ہوگی نا، اس لیے کہ جو معاہدہ دکھایا گیا تھا یا شیئر کیا گیا تھا ان مسلمان ملکوں کے ساتھ جو کہ صدر ٹرمپ سے ملے تھے نیو یارک میں، جس میں پاکستان شامل تھا، جو پھر بعد میں صدر ٹرمپ نے اناؤنس کیا، وہ جو تفصیلات تھیں یا وہ 20 پوائنٹ سے وہ مختلف تھے۔ تو ظاہر ہے پھر اس سے کنفیوژن تو پیدا ہوگی نا، بلکہ شک و شبہات پیدا ہوں گے۔ اور کچھ رپورٹس کے مطابق جو بہت ہی ریلائبل رپورٹس ہیں ان کے مطابق ہوا یہ، اصل قصہ یہ کہ پرائم منسٹر نیتن یاہو نے تبدیلیاں کرائیں اس ڈاکیومنٹ میں یا اس پلان میں، جس کی وجہ سے وہ سارا پلان ہی جو ہے وہ اسرائیل کی ٹرمز پہ ہے، اور فلسطینی جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سرنڈر کا ڈاکیومنٹ ہے، اور ان سے جو توقع کی جا رہی ہے وہ یہی کی جا رہی ہے کہ جو اسرائیل چاہتا ہے وہی ہوگا۔ بلکہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے تو خود بھی یہ کہا ہے کہ جنگ کے جو ایمز تھے اور آبجیکٹیوز تھے وہ اس پلان سے اسرائیل کو حاصل ہو جائیں گے، یعنی کہ حماس کو ڈسارم کرنا اور ایک فلسطینی ریاست نہ بننا، یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ اسرائیل چاہتا تھا اور چاہتا ہے۔ تو آپ کنفیوژن کہہ لیں یا یہ بھی کہہ لیں کہ اس میں جو چیلنجز اب آ رہے ہیں، ہمیں دیکھنا یہ کہ کیا ان چیلنجز سے نپٹا جا سکے گا یا نہیں، بیکاز یہ پلان ہے، اس کو ایگریمنٹ میں تبدیل ہونا ہے، اس کے بعد پھر اس کو امپلیمنٹ ہونا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ کیا یہ واقعی امن لا سکتا ہے یا نہیں۔ پھر یہ کہ حماس کا ابھی رسپانس نہیں آیا، یہ پلان ٹیک آف نہیں کر سکتا جب تک حماس اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ تو اس وقت دباؤ کافی ڈال رہے ہیں کچھ مسلمان ملک جو کہ اس وقت مذاکرات میں ہیں حماس کے ساتھ دوحہ میں، کہ کسی طرح سے حماس ایکسیپٹ کر لے۔ جی، لیکن کل ڈاکٹر صاحبہ جو پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے ویلکم بھی کیا تھا، تو ابھی اس صورتحال کے بعد آپ کی نظر میں پھر پاکستان کہاں اسٹینڈ کر رہا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم کو اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی، تھوڑا انتظار کر لیتے۔ ٹھہراؤ ہمیشہ مفید ہی ہوتا ہے ڈپلومسی میں، مگر انہوں نے اتنا دھوم دھام سے ویلکم کر دیا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا، یہی بیان کیا کہ جو ان کو دکھایا گیا تھا نیو یارک میں پلان وہ نہیں ہے جو اناؤنس ہوا ہے۔
تو اس سے تو پھر ظاہر ہے یہی لوگ تاثر لے رہے ہیں کہ پاکستان از واکنگ بیک آن اٹس اوریجنل اسٹیٹمنٹ جو کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے دی تھی. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ ذرا سوچ سمجھ کے اس طرح کی چیزوں کو ویلکم کرنا چاہیے, اور اتنی زیادہ انکنڈیشنل ویلکم کرنا, دیکھیں کوشس ویلکم ایک چیز ہوتی ہے, یہ کہنا کہ جی اگر اس سے خون خرابہ جو ہے اور جینوسائڈ بند ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہوگی, لیکن ہم تفصیلات کا انتظار کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ باقی رسپانسز کیا آئیں گے. تو یہ تو نہ ہوا, لیکن اچھا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کلیریفائی کر دیا. جی جی, لیکن ڈاکٹر صاحبہ جتنی قربت بڑھ رہی ہے امریکہ کے ساتھ, جو ٹرمپ صاحب تقریباً ہر اپنی گفتگو میں جو تعریف کر رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کی, پرائم منسٹر صاحب کی, پھر حال ہی میں کچھ تجزیہ کاروں نے یہ بھی کہا کہ دیر از نو فری لنچ, کچھ نہ کچھ بیچ میں ہوگا, اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس پہ بات ہو رہی ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ تو ابراہم اکارڈ کی سپورٹ بھی کرتے ہیں, تو کیا آپ پاکستان کے لیے بھی کوئی امتحان دیکھ رہی ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, جس طرح سے میں نے بھی کہا تھا یہ کہ فری لنچ تو کوئی ہوتا نہیں ہے, تو یہ جو سٹینس امریکہ نے اڈاپٹ کیا, میں سمجھتی اچھی بات ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات اتنے, میں سمجھتی ہوں کہ لو پوائنٹ پہ چلے گئے تھے, ان میں بہتری آ رہی ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ کسی مقصد کے بغیر نہیں کر رہا, یہ وہ کچھ چاہتا ہے پاکستان سے. ہماری حکومت نے ہمیں کچھ نہیں بتایا فی الحال کہ وہ کیا چاہتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے ٹرمپ پلان کے بارے میں جو پوچھا, تو اس میں ایک تو شک یہی ہے نا, ایک پوائنٹ یہی ہے کہ ایک اسٹیبلائزیشن, ملٹی نیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی جو کہ پھر ڈپلوائے ہوگی غازہ میں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کو کہا گیا ہے یا پاکستان کو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ہم اپنی فوجیں بھیجیں وہاں, اور اگر یہ ہے تو میں سمجھتی ہوں اس پہ نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی. میری نظر میں اس طرح سے ٹروپس بھیجنا میں نہیں سمجھتی پاکستان کے مفاد میں ہوگا, لیکن ظاہر ہے ابھی ہم نے تفصیلات نہیں دیکھی اس فورس کی, بیکاز ابھی تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس فورس کا مینڈیٹ کیا ہوگا, اس کا اصل رول کیا ہوگا. ہم پاکستان جو ہے ہمیشہ ٹروپس بھیجتا ہے, مگر وہ یو این فلیگ کے نیچے ہوتے ہیں اور ایک یو این سے مینڈیٹ کے تحت جاتے ہیں. تو آیا اس طرح کا جو فورس اگر ڈپلوائے ہوگا, کیا اس کے پاس یو این کی مینڈیٹ ہوگی, بیکاز اس سے لیجٹمیسی اور لیگیلٹی آتی ہے. اور ویسے بھی ہمیں تھوڑا کوشش رہنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے اپنے بھی چیلنجز ہیں, آپ کو معلوم ہی ہے ہمارے جو انٹرنل چیلنجز ہیں, سیکیورٹی چیلنجز, اور پھر یہ بھی کہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ ہم مشرق وسطیٰ کی جو ٹرموائل ہے اس میں کسی طرح سے وی آر سکڈ انٹو دیٹ, وی آر ڈریگڈ انٹو دیٹ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ نکالنے کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد وزیر مملکت حذیفہ رحمان صاحبہ میں جوائن کریں گے.